الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بینک میں فیلڈ ورک کی نوکری میں آپ نوکری کر لیں، کوئی بات نہیں، لیکن لوگوں کو بتا دیا کریں کہ یہ جو آپ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں اس میں سود ہوگا، تو بچنے کی کوشش کریں۔ جنازہ اگر ایک جگہ پڑھا جائے اور میت کو دوسری جگہ لے جائیں، پھر دوبارہ کوئی ضرورت نہیں جنازے پڑھنے کی۔ طواف کے دوران اور صفا مروہ کے دوران ہاتھ اٹھا کے نہیں، ویسے دعا مانگا کریں۔ حضور پاک نے ہاتھ نہیں اٹھائے، دعا مانگی ہے۔ ہاں، صفا پہ کھڑے ہو کے دعا مانگیں تو ہاتھ اٹھانا جائز ہے۔ اگر وہ چھٹی سے واپسی پہ آپ جدے آتے ہیں، چند دن جدے رہتے ہیں، تو پھر جدے سے عمرہ کر سکتے ہیں، اور آپ پر کوئی دم بھی نہیں ہے، کیونکہ واپسی کی نیت آپ کی جدہ ہوتی ہے۔ سود سے گھر نہ خریدیں، ناروے ہو یا کوئی جگہ ہو۔ سود بڑی بری چیز ہے، یہ بربادی کا باعث تو بن سکتا ہے، آبادی کا باعث نہیں بنتا۔ کہتے ہیں کہ سپیکر چونکہ ایسے سامنے لگا ہوا ہے، تو ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو درس سننا چاہتی ہیں وہ بالکل ایسے سامنے سیٹ میں بیٹھ جائیں تو ان کو آواز آئے گی۔ اچھی بات ہے کہ آپ نے بتا دیا، تو ہم بھی ان کو بتا رہے ہیں، آپ بھی بتا دیں جو عورتوں کے ساتھ آتے ہیں کہ سائیڈ میں ادھر ادھر نہ بیٹھیں، بالکل سیدھے جا کے بیٹھ جائیں۔ میری پہلی بیوی کے پاس 3 کلو گرام جیولری سونے کی ہے، دوسری شادی کی ہے، دوسری بیوی کے پاس صرف 100 گرام ہے، تو آپ دوسری بیوی کو چاہیں برابر دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے؟ جتنا اس کو دیا اس کو بھی دو، نہیں دے سکتے تو اس کو کہہ دو کہ میں مجبور ہوں۔ ساری زندگی غلط کام کیے ہیں اور اپنے ہاتھ سے شہوت کو ظاہر کرنے کی بیماری میں بھی مبتلا ہیں، اپنی بیوی کے لیے کمزور ہوں، سب سے پہلے توبہ کروں، کیونکہ جو لوگ ہاتھ سے شہوت رانی کرتے ہیں قیامت میں اس حال میں ہوں گے کہ ان کے ہاتھ میں گویا حبل ہوا ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ بدبخت انسان ہے۔ سب سے پہلے توبہ کرو، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ تم بیوی کے قابل بھی نہیں، اور اس کے بعد کسی اچھے حکیم سے یا کسی اچھے ادارے سے علاج کرو۔ ایک آدمی اپنے ہاتھ سے شہوت کو مٹاتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ بھی ہے اور اس کی اپنی بربادی بھی ہے کہ اس کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے ہاتھوں کو ایسے ہوگا جیسے حاملہ عورت ہوتی ہے، ایسے ہاتھوں کو حمل ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ وہ ذلیل آدمی ہے۔ باقی آپ نے ٹھیک کہا ہے، اس کام سے توبہ کرنا اور بچنا بڑا مشکل ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ تم صرف توبہ نہ کرو بلکہ اللہ والوں کی صحبت میں رہو، جہاں رہتے وہاں نہ رہو۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ تم جب حمام میں جاؤ تو دروازے کو کنڈی مت لگاؤ، تاکہ تمہیں خوف رہے کہ بھی کوئی آ جائے گا، تو اس وجہ سے بھی تم کچھ بچو گے اس گناہ سے۔ بہرحال علاج یہی ہے، توبہ کرو سچے دل سے، رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگو اور صحبت صالحین اختیار کرو۔